السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج گپ شپ ڈیرا میں جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ بہت خاص ہیں. میرا ماننا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بزرگوں کے ساتھ دوستی اور ان کی سنگت میں لازمی بیٹھنا چاہیے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ میرے دوست بھی ہیں اور ان سے رشتہ میرا باپ بیٹے کا ہے. آج اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ میرے بھانجے ڈاکٹر علی بھی موجود ہیں، جو کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ موجود تھے. تو ہم دونوں ہی میں اپنے والد گرامی اور وہ اپنے نانا جان سے وڈے حاجی صاحب سے سوالات کریں گے. حاجی صاحب کی حال چال جی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حاجی صاحب پہلے تو سب سے بتائیں ہمیں کہ پیدائش کہاں ہوئی، اور اچھا میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ حاجی صاحب کو نا پوڈ کاسٹ کے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے ابھی کہ ہے کیا. تو وہ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اکثر بیچ میں جگہوں پر نا تھوڑے پازز وغیرہ لینے پڑیں گی اور وہ چیز کرنی پڑے گی. اور حاجی صاحب کو نا تھوڑا ذرا سماعت کا بھی مسئلہ ہے، سننے کا، تو آبویسلی اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو ذرا تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کرنی پڑے گی. تو آپ لوگ کائنڈلی اس چیز کو ذرا اگنور کیجیے گا. مین مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ بزرگوں سے جو ہم لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں وہ فیض یاب ہوں. تو حاجی صاحب مجھے پہلے بتائیے کہ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں ہوش سنبھالا، کہاں پیدائش ہوئی، اور کس طرح یعنی کہ آگے پھر معاملات چلے. پاکستان بننے سے تقریباً 4 سال پہلے اگو کی گاؤں، جو کہ ایک سیالکوٹ کا ایک قصبہ ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی. تو جب پاکستان بنا تھا میری عمر صرف تقریباً 4.5 سال کے قریب تھی. پاکستان کے واقعات کا زیادہ تو علم نہیں ہے کہ عمر کا تقاضا ایسا تھا، لیکن یہ ہے کہ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں تشریف لائے تھے اور وہ ان کی تقریر سننے بھی گئے تھے. اچھا، اب جب پاکستان بنا آبویسلی آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ اب چھوٹے بچے تھے اور اتنا آپ کو نہیں وہ ہوگا، لیکن جب پاکستان بن گیا اور کوئی 5-10 سال گزر گئے، اس کے بعد کیسے حالات تھے پاکستان کے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ بہت زیادہ معاشی پسماندگی بھی تھی اور مہاجرین کا فلو بھی تھا. تو یہ آبویسلی آپ نے وہ کچھ واقعات تو ایک بچپنے میں دیکھے ہوں گے، کچھ اس طرح کی کوئی چیز آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ کی سوچ میں، آپ کی؟ پسماندگی کا تو یہ حال تھا کہ ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی. اچھا. اور یہ صرف ہمارے گاؤں میں نہیں، ارد گرد کے علاقوں میں بھی نہیں تھی کہیں سوائے سیالکوٹ شہر کے اندر. تو فیسلٹیز کے لحاظ سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے ہم اس وقت کتنے پسماندہ تھے. غربت بھی تھی، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کچھ چھوٹے موٹے پیشوں سے وہ منسلک تھے. ساری معاشیات اور جو اکانومی تھی اس پہ ہندو طبقہ چھایا ہوا تھا، اور مسلمان وہ اس حال میں نہیں تھے کہ فوری طور پہ پاکستان کے بعد کوئی اچھے حالات کا سامنا ان کو ہوتا. اچھا، پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت بڑا سنا ہے کہ قتل و غارت ہوئی، مہاجرین کا فلو ادھر سے بھی آئے ادھر بھی گئے، اور قتل و غارت اور اس طرح کے معاملات جو تھے وہ کافی زیادہ ہوئے تھے. تو یہ دونوں طرف ہوا تھا یا صرف کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے طرف مہاجرین آئے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہ وہاں پر اپنا رونا روتے ہیں کہ جو یہاں سے گئے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ہوا کیا تھا اصل میں؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں ان کے کچھ چشمدید واقعات سنا دوں جو بعد میں ہم نے اخباروں میں پڑھا یا اپنے بزرگوں سے سنا، یہی تھا کہ جو نقل مکانی کرتے مہاجر ادھر سے گئے یا ادھر سے آئے، تو خاص کر مسلمانوں کا قتل عام بہت زیادہ ہوا تھا. کیونکہ زیادہ تر جو نقل مکانی تھی مسلمانوں کی
وہ موجودہ انڈیا کے حصے سے پاکستان میں آ رہی تھی. ہندو اور سکھ جو تھے وہ مخالف تھے، اس لیے وہ قافلوں پہ حملہ کرتے تھے، ٹرینوں پہ حملہ کرتے تھے، جس پہ جو تصاویر اخباروں میں بھی آئیں، بعد میں اب بھی آ رہے ریکارڈ میں ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. لیکن حاجی صاحب ایک بات ہے، میں اگر دیکھوں تو اب بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں جس طرح ہم لوگ یہاں پر اگر دیکھیں تو سوائے سندھ اور بلوچستان کے کچھ ایریاز کے علاوہ آپ کو ہندو یا سکھ برادری پنجاب اور ان علاقوں میں نظر نہیں آتی. لیکن اگر آپ کمپیریٹیولی انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کے کئی علاقوں میں ابھی مسلمان آباد ہیں، اور جس طرح دلی جو ہے، جو سینٹرل دلی کا علاقہ ہے، چاندنی چوک اور ارد گرد کے علاقوں میں ابھی مسلمانوں کی، حیدرآباد میں بہت آباد ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان بننے کے بعد ہندو جو تھے وہ زیادہ تعداد میں ادھر سے ادھر گئے تھے، بلکہ بجائے اس کے کہ وہاں سے مسلمان ادھر سے ادھر آئے تھے؟ نہیں، اصل میں آپ میرا خیال یہ ذرا کنفیوز ہو رہے ہیں، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ انڈیا میں تھے، اور جو پاکستان کا حصہ آیا اس میں وہ مسلمان اتنی تعداد میں نہیں تھے. نہیں تو پاکستان کی تو تقسیم ہوئی اس نظریے پہ تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان بنایا جائے گا، کیونکہ یہ رقبہ چھوٹا تھا. اچھا تو اسی لیے جو اکثریت والے علاقے تھے وہ تو پاکستان میں شامل کر دیے گئے، لیکن کئی ایسے علاقے بھی تھے جو سازش کر کے وہ پہلے ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن بعد میں ان کو انڈیا کے ساتھ شامل کر دیا گیا. مثلاً کون سی ریاستیں وغیرہ تھیں؟ یہ گرداسپور کا علاقہ اور کشمیر کے ساتھ جو انڈیا کا حصہ لگتا تھا وہ اس لیے انڈیا کو شامل کر دیا گیا کہ کشمیر کی اپروچ ہے پاکستان سے نہ ہو سکے، اور وہ تاکہ آئندہ کے لیے انڈیا کا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے قائم و دائم رہ سکے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گاؤں کے اندر ہندو کافی بڑی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے، جب وہ موو کر کے گئے اس کے بعد کا حالات کیا، مطلب واقعات، کیونکہ وہ بھی اپنی پراپرٹیز وغیرہ چھوڑ کے گئے. ہاں، تو وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ اچھا، بتائیں اگر آپ اس میں یہ تھا نا کہ یہاں سے جو ادھر گئے تھے ہندو وغیرہ، وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے مسلمانوں کے گھروں وغیرہ پہ خالی ہو گئے تھے، ان پر بعد میں قبضہ کر لیا گیا ہوگا، یا جو بھی گورنمنٹ ادھر بھی کچھ اس قسم کا کیمپس لگے تھے جو مہاجرین کے تھے وہ. یہ یہاں سب سے بڑا کیمپ جو لاہور میں قائم کیا گیا تھا، کوئی جتنے بیچارے ہمارے لٹے پٹے قافلے آ رہے تھے وہ سب سے پہلے ان کو لاہور میں ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا تھا. پھر وہ کیونکہ اس وقت وہ ابھی بیوروکریسی بھی نہیں تھی، انتظامیہ بھی کمزور تھی، انتظامیہ کا کوئی اتنا عمل دخل بھی نہیں تھا. اچھا، سٹارٹنگ میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بہت سے جو انگریز آفیسرز تھے وہی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہے تھے، ایون کہ فوج کے اندر بھی اور باقی معاملات ایڈمنسٹریشن میں بھی وہی یعنی کہ نظام چلاتے رہے تھے، جو آہستہ آہستہ اگلے 5-10 سالوں میں پھر جو یہاں کی لوکل آبادی تھی اس کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا. شنید تو یہی ہے، حتیٰ کہ افواج کے جو سربراہ تھے وہ بھی ایک انگریز تھے شروع میں، وہ جنرل گریسی تھے. اچھا، ہاں، وہی پاکستان کے بھی نمائندگی کرتے تھے انڈیا کے، لیکن انڈیا ایک بہت بڑی آبادی، بہت بڑا ان کا اثر و رسوخ، ان کی افواج پاکستان کے حصے میں ابھی وہ جو اثاثے آئے تھے وہ شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے. تو ہماری مشکلات تھیں کہ ہماری جو دفاتر میں، ہماری بیوروکریسی میں، دفتروں میں پیپر نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، وہ کانٹوں سے وہ پنوں کا کام استعمال کر کے لے رہے تھے. تو ہمارے پاس تو اس وقت بہت ہی اس وقت صرف یہی تھا کہ جو تھوڑے بہت اثاثے آنے بھی تھے وہ بھی انڈیا والوں نے روک لیا، ابھی تک بھی روکے ہوئے ہیں. اور یہاں کی ہم سنتے ہیں کہ ریاست بہاولپور کے نواب نے جی میں وہی پوچھنا بہت زیادہ پاکستان کی امداد کی، قائد اعظم کے ڈسپوزل پہ اپنے جو وسائل تھے وہ دے دیے، اور وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا بھائی صاحب، پھر جب پاکستان بن گیا اس کے بعد آبویسلی آپ بچے تھے تو
گاؤں میں ہی آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی جس طرح آپ نے بتایا، تو اس کے بعد پھر آپ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے آگے جو ہائر اسٹڈیز ہیں وہ کہاں پہ کی اور کس طرح؟ پرائمری اسکول ہمارے اسکول میں بچوں کا تھا، وہیں سے میں نے 5ویں کلاس پاس کی. ہائی اسکول ہمارے اسکول میں تھا، وہاں سے پھر میں نے میٹرک کیا. جب میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایوب خان کا مارشل لگا تھا. اچھا. تو ہمارے اسکول میں ہر سال یوم انقلاب کی تقریب منائی جاتی تھی، اس خوشی میں کہ پاکستان میں ایک انقلاب آیا جو کامیاب ہوا ہے. یہ انقلاب، چلیں ہم لوگ تو شاید تاریخ سے اس طرح واقف نہ ہو، یہ انقلاب کس کے خلاف تھا؟ اس وقت کون برسر اقتدار تھا جس کے خلاف یہ انقلاب لایا گیا؟ جو بھی اس وقت، کیونکہ انتظامیہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ دلی طور پہ تو وہ چاہتے تھے کہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان کی پیش نہیں جا رہی تھی. کس چیز پہ قبضہ کر لیا؟ سکندر مرزا وغیرہ نے. ہاں جی. لیکن وہ بھی چند تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور جنرل ایوب خان صاحب نے جو زمام اقتدار تھی وہ سنبھال لی. اچھا، اس دور میں یعنی کہ آپ 8ویں کلاس میں تھے؟ 8ویں کلاس میں تھے. اچھا، اس کے بعد آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ اور میٹرک بھی میں نے اپنے اسی اسکول سے کیا، ڈی بی ہائی اسکول کہلاتا تھا، کیونکہ ڈی بی کہلاتا اسٹینڈ فار ڈسٹرکٹ بورڈ. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول کہلاتے تھے. جی جی. تو وہی اسی اسکول میں نے میٹرک پاس کیا. سہولیات تھیں اسکولوں میں؟ سہولیات میں بجلی کوئی نہیں تھی. نہیں، اسکولوں کی عمومی حالات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اندر زیادہ تر کلاسیں ہماری درختوں کے نیچے ہوتی تھی. اچھا. بینچیں بہت کم ہوتی تھی جی. کیونکہ اندر گرمی ہوتی تھی. تو شیشم کے درخت تھے اسکول کے ارد گرد، اس کے نیچے درختوں کے نیچے صفیں بچھا کے کلاسیں ہوتی تھی، وہیں ٹیچر وغیرہ پڑھاتے. بلڈنگ وغیرہ نہیں تھی؟ کلاس بلڈنگ وغیرہ تھی، سارا کچھ تھی، لیکن گرمی میں تو کوئی اور صورت نہیں، جو قدرتی ہوا ہے اسی پہ گزارا کرتے تھے. لیکن جب بارش ہو جاتی تھی پھر وہ اندر آتے. نہیں تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بجلی وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو پڑھنے میں لکھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی تھی؟ آپ کو کیا پتا کہ کیا اس وقت تکالیف تھی. ہم تو دوپہر کو یہ دیکھتے تھے کہ کہاں چارپائی ڈالیں اور کہاں لیٹیں. جب سایہ دیوار ذرا لمبا ہوتا تھا وہاں چارپائی ڈال لیتے تھے. کوئی درخت گھروں کے پاس جو کوئی درخت ہوتا تھا اس کے نیچے چارپائی ڈال لیتے تھے، اور ہاتھ کا پنکھا اور پسینے سے شرابور، یہی تو ہماری زندگی تھی اس وقت. اور رات کو اگر پڑھنا ہوتا تھا تو کیا؟ رات کو آپ کو حیرانگی ہوگی، کچے کوٹھوں کی چھت پہ بیٹھ کے لالٹین جلا کے میں پڑھا کرتا تھا. ایف اے تک میں جب یعنی کہ یہ اس دور کے ہر بچے کی کہانی یہی ہے. بالکل یہی. کیونکہ بجلی تو تھی نہیں، بجلی تو کہیں 60 سے 65 کے بھی بعد شاید آئی. یعنی کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد بہت مشکل حالات تھے. یعنی کہ آپ کی باتوں سے جو ہم آبویسلی ہم نے پڑھا بھی ہے، لیکن یہ نظر ہی آتا ہے کہ بہت مشکل حالات تھے. اور آج کل ہم لوگ جس طرح ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، تو آپ لوگوں کی باتوں سے ہم لوگوں کی ناشکری ہے. پاکستان نے ہمیں وہ دیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر پاکستان نہ بنتا تو میں بھی شاید کسی فیکٹری میں فٹ بال سے سیکھ رہا ہوتا. اچھا، آپ یا کسی فٹ بال فیکٹری کے مالک ہوتے؟ نہیں، وہاں بطور کاریگر فٹ بال یا ہاکی کے گیند سیکھ رہا ہوتا. نہیں تو آپ مالک بھی تو بن سکتے تھے. وہ تو بعد میں بنے ہیں نا. اچھا، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے محنت کی، کارخانے بنائے. سیالکوٹ میں اسپورٹس گوڈس کے لیے تو بہت مشہور ہوا ہے. سرجری. اچھا، تو بیسیکلی آپ سیالکوٹی ہیں؟ بالکل سیالکوٹی ہوں. یہ میرا منڈا سیالکوٹی ہے. مجھے فخر ہے کہ سیالکوٹ ایک مشہور و معروف شہر ہے، اور اس میں وہ ہستیاں گزری ہیں کہ آپ آج کو میں تعارف کے طور پہ بتاؤں. حضرت مجدد الافسانی شیخ سرہندی کے استاد محترم شیخ کمال الدین کشمیری، وہ سیالکوٹ میں ان کا مدرسہ تھا جہاں حضرت مجدد الافسانی نے آ کے تعلیم حاصل کی. اور ان کے کلاس فیلو جو تھے سیالکوٹ کے اس وقت کے مشہور و معروف عالم دین مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی، وہ ہم جماعت تھے حضرت مجدد الافسانی کے. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کی شخصیت کو کون نہیں جانتا.
علامہ اقبال وہاں پیدا ہوئے، ان کے والدین کی تصاویر ہم بھی اب بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی رہائش گاہ بھی باہر سے میں نے دیکھی ہے، جو ان کی پرانی تھی جہاں ان کی رہائش تھی، سیالکوٹ، پرانی جو مطلب پہلے تھی، جو اس وقت آبائی گھر اب تو وہ کیا انہوں نے رینوویٹ کیا اب انہوں نے رینوویٹ کر دیا، رینوویٹ کر کے میوزیم کی طرز پہ اس کو ڈیولپ کر دیا ہوا ہے، لیکن میرا جانا اب کبھی نہیں ہوا وہاں۔ اچھا، پھر آپ نے جو کالج میں جب نوجوانی کی دور میں قدم رکھا تو کالج آپ نے کہاں جوائن کیا تھا، کس علاقے میں؟ کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، میرے والد صاحب تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے کالج میں داخل کرائیں، تو میرے چچا صاحب یہاں گجرانوالے میں ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازمت کرتے تھے، انہوں نے ہی مجھے سیالکوٹ کے جناح اسلامیہ کالج میں داخلہ، فرسٹ ایئر میں داخلہ دلوایا، وہی ہوتی گئے کالج میں، مجھے بھی ساتھ نہیں لے کے گئے۔ آپ کو خود شوق تھا پڑھنے کا یا؟ ہاں بالکل پڑھنے کا شوق تھا۔ عام طور پر تو گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو ماحول میں جا کے وہ ٹائر شائر چلاتے ہیں، وہ ٹائر وہ لے کے، اس وقت بھی ہم بھی چلاتے تھے۔ اچھا، وہ ہم بھی چلاتے تھے۔ سنگت تو آپ کی ایسی ہے نہیں تھی کہ آپ کو کوئی بڑے کوئی تعلیمی ماحول ملا ہو، تو پھر پڑھ کیسے گئے؟ ہم پیدائشی طور پہ کچھ، ہم دونوں دو بھائی تھے، تو ہم خاموش طبع تھے لوگ، انٹروورٹ، ہم کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھاتے تھے، اچھا اچھا، نہ ہمیں کوئی تربیت تھی ایسے دی ہوئی کی تھے ہم، لیکن ہم میں وہ سیلف موٹیویشن تھا کہ وہ میں پڑھنا ہے۔ نہیں، والد والدہ بغب کرتے تھے آپ کو؟ جو دیکھو جی، انہی کی نگرانی، انہی کی شفقتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی غربت کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پڑھائی میں ہماری مدد کی، ہمیں اگلی منازل سی تعلیم کی وہ حاصل کرنے میں مدد فرم۔ تو کالج لائف تو بڑی رنگین ہوگی، بڑے فیشن وغیرہ کرتے ہوں گے؟ نہیں، میں نے دیکھی ہیں آپ کی تصویریں، ایف اے میں بتاتا ہوں، وہ میں نے آپ کی تصویریں دیکھی ہیں، جو آج کل کا فیشن ہے وہ تب آپ کرتے ہوتے تھے۔ وہ سن لیجیے نا، ایف اے میں جب تھے جی جی، تو ہم روزانہ صبح ٹرین آتی تھی وزیر آباد سے سیالکوٹ، چلتی تھی صبح 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب پہنچتی تھی ہمارے گاؤں، تو اس میں بیٹھ کے ہم سیالکوٹ جاتے تھے۔ پاجامہ پہنا ہوتا تھا، دیہاتیوں کا تھا جو پہنا، سر میں کوئی بال نہیں ہوتے تھے، وہ بالکل ایسے مشین پہ سے ایسے ہی موڑا ہوتا تھا سر، نہ کوئی کنگھی کا رواج تھا۔ اس طرح دیہاتی لڑکے ہم جاتے تھے، تو وہاں جو شہر کے جیب خرچ کتنا ملتا؟ لیکن آنا وہ آج تو آپ نے بڑی ٹائٹ کنگھی کی ہوئی ہے، جیب خرچ کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تو آپ نے بڑی ٹائٹ کنگھی کی ہوئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم تبدیل ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور والدین کی نظر کرم تھی کہ ہماری محنت رنگ لائی۔ ہم نے جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت سے کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ بڑے ہو کے بننا کیا چاہتے تھے، یہ بتائیں، مطلب آپ نے کوئی ڈریم؟ ایم کوئی تھا اس وقت تصور جو تھا وہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے ہائی اسکول میں ڈی سی صاحب تشریف لائے تھے، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا یار میں بھی ڈی سی بنوں گا، ڈی سی بنیں گے؟ ہاں ڈی سی بنوں گا۔ تو بنے نہیں؟ وہ سوال بنتا ہے جب میں ایم اے میں پہنچا تھا۔ چلے وہ ہم بعد میں کر لیں گے، بعد میں۔ اچھا، ایف اے آپ نے کہاں سے کیا پھر؟ ایف اے کی تعلیم میں نے جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس وقت میرے مضامین میں مین جو سبجیکٹ تھا وہ اکنامکس تھا۔ اساتذہ کرام کو یاد ہے کوئی کسی کا کوئی؟ اور یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ ہمارے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ترانے کے خالق، نعرے کے خالق جناب اصغر سودائی صاحب جو تھے، وہ میرے اکنامکس کے پروفیسر تھے ادھر سیالکوٹ میں، جناح اسلامیہ کالج میں۔ جی جی جی، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے سن 1945 میں شاید ایم اے اکنامکس لاہور کالج سے کیا تھا۔ صحیح صحیح، وہ ہمارے پروفیسر تھے جو ہمیں اکنامکس پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزی پڑھانے والوں میں پروفیسر ساجد میر صاحب، جماعت اسلامی والے جو تھے؟
نہیں، اہل حدیث جماعت کے جو اچھا، اچھا، سربراہ اچھا، تھے ابھی بھی ہیں جو؟ ابھی ہاں جی، ہاں جی۔ ابھی کچھ چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ تو اتنے وہ نہیں، آپ کی ہم عمر ہی ہاں۔ لگتے تھے وہ تو۔ وہ جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اتنے دبلے پتلے پیارے انداز سے کالی شیروانی انہوں نے پہنی ہوتی، کالی جناح کیپ پہنی ہوتی، سفید شلوار ہوتی، کالے بوٹ ہوتے، پتلا دبلا جسم تھا، اور کشمیری میٹ تھے نا۔ اچھا اچھا تو اچھا۔ ماشاء اللہ جب سٹاف روم سے نکل کے ہماری کلاس روم میں آتے تھے تو ہم ان کو بڑے رشک سے دیکھا کرتے تھے، اور بالکل پتلے دبلے، اور وہ ہمارے انگلش کے پروفیسر تھے۔ ایک بڑا سینسیٹیو سا سوال ہے، اس دور میں یہ نقل وغیرہ بوٹی شوٹی یہ چلتی تھی، یہ کیا نہیں نہیں، یہ کوئی تصور نہیں تھا کسی قسم کا، کبھی نقل کی؟ کبھی نقل نہیں کی، اچھا، نقل کے کبھی بغیر نقل نہیں کی۔ کوئی کلاس کبھی فیلو؟ مجھے اسکول میں، پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں کسی ٹیچر سے مار نہیں پڑی، اللہ کے فضل ساڑھے تھے انجی کوٹ چھڑ دے بالکل۔ نام ہی کچھ کرو۔ نقل کروائی بھی نہیں آپ نے کسی کو؟ کرنے کا سوال ہی پیدا کروائی نہیں، کروانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سختی ہوتی تھی۔ اچھا اب تو بوٹی چلتی ہے نا، اچھا اب تو بوٹی چلتی ہے، او شیدے بوٹی آئی ہاں ہاں، یہ بالکل سچے بات جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایف اے میں اکنامکس پڑھی، تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا کہ آپ نے اکنامکس ہی کیوں پڑھی، ایف اے میں چوز کیوں کیا؟ اس میں کوئی زیادہ نہیں جانتا، میرے چچا ہی داخل کروانے گئے تھے، انہوں نے کہا، آگے بتایا کہ میں یہ آپ کا داخلہ کروایا ہوں اور یہ آپ کو سبجیکٹ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایف اے کر لیا، جی، نمبر اچھے آ گئے تھے کہ بس؟ ہاں جی، ماشاء اللہ اچھی فرسٹ ڈویژن تو نہیں تھی لیکن اچھے نمبر تھے میرے۔ ڈاکٹر بن جانا سی پھر؟ ڈاکٹر اس وقت تو کوئی تصور، ہم غریبوں کے پاس تو یہ کوئی تصور نہیں تھا کوئی۔ نہیں، کیا مطلب ڈاکٹر کوئی امیر بندے بنتے ہمیں تھے؟ تو یہ لالے پڑے ہوئے تھے کہ آگے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، پھر ایف اے کر لیا، پھر ایف اس اے کے کرنے کے بعد کوئی مالی حالات ایسے تھے نہیں کہ میں آگے پڑھ سکتا۔ اچھا، والد صاحب کرتے کیا تھے؟ والد صاحب وزارت دفاع کی ایک سیالکوٹ میں کلودنگ فیکٹری ہوتی تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی قائم تھی وہ، جہاں یونیفارم تیار ہوتی تھی آرمی کی۔ اچھا اچھا، وہ فیکٹری سیالکوٹ کی بہت مشہور و معروف اکلوتی فیکٹری تھی جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی، تو وہاں ملازمت کرتے تھے۔ جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تو وہ انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت، کیونکہ وہ اس وقت تک واقعات میں آرڈیننس فیکٹری قائم ہو چکی تھی، تو یہ پالیسی بنائی گئی کہ وزارت دفاع کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ ایک ہی جگہ کر دی جائیں۔ تو وہ جو فیکٹری تھی سیالکوٹ میں، اس کو واقعات میں شفٹ کر دیا گیا، اور جو ان کا اسٹاف تھا، کاریگر تھے، تمام ملازمین کو وہاں شفٹ کر دیا گیا، فیکٹری وہاں شفٹ ہو گئی، ان کی فیملی بھی وہاں ساری شفٹ ہو گئی۔ لیکن میں تعلیم آگے نہ کر سکا کچھ مالی حالات کی وجہ سے، تو میں اپنے چچا کے پاس گجرانوالہ آ گیا۔ 2 سال میں نے یہاں چچا کے پاس گزارے، کوشش کی کہ چھوٹی موٹی کوئی نوکری مل جائے۔ تو آپ سن کے حیران ہو گئے کہ اس زمانے میں کسی سے میرے ایک تایا لگتے تھے، ان کی کوششوں سے وابڈا میں نوکری ملی، اور وہ پوسٹنگ ہو رہی تھی بنو ٹانک میں، ٹانک کے۔ اس وقت میری عمر کیا ہوگی؟ وزیرستان۔ ہاں، وزیرستان کا علاقہ سارا، لیکن میرے چچا نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بچے کو وہاں نہیں بھیجیں۔ اچھا، یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ 1965 کے اراؤنڈ ہے، جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی؟ یہ سن 62-63 کی بات ہے۔ اچھا، 62 میں تو میں نے ایف اے کر لیا تھا، یہ 63 کی بات ہوگی یہ۔ اچھا حاجی صاحب، ظاہری بات ہے آپ ایک نوجوان تھے، ایک ظاہری بات ہے جوانی کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، تو کوئی سیاسی آپ کی بھی کوئی انوالومنٹ تھی ان دنوں میں؟ کوئی جس طرح آج کل کے دور میں سیاسی طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، اس دور میں اس وقت نہیں تھی۔ اچھا، آپ کے ویسے کوئی سیاسی نظریات تھے؟ کوئی آپ کوئی خاص نہیں، کوئی احتجاج وغیرہ؟ ہاں، وہ بعد میں اسٹیج ایک ایسی آئی کہ احتجاج بھی ہوا، میں یونینز کا، سوسائٹیز کا پریزیڈنٹ بھی رہا، ہم نے
جلوس بھی نکالے، مارے بھی کھائی، بھاگے بھی. وہ جب میرا کالج کا اگلا سٹیپ شروع ہوگا، جب میں نے بی اے میں داخلہ لیا پنڈی میں، اچھا وہ 2 سال کے وقفے کے بعد. اچھا، یعنی کہ آپ پھر گجرانوالہ آ گئے اور پھر یہاں سے 2 سال گزارے میں نے. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد 2 سال آپ یہاں پر پڑھے نہیں کچھ نہیں کیا. اچھا میرا چھوٹا بھائی بھی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، وہ کینٹ میں ہی. اچھا. اللہ نے ایسا کیا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے سلیکٹ ہو گیا کہ پولی ٹیکنیک میں ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرے، اور ٹیکنیکل تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ آرڈیننس فیکٹری میں اس کی ملازمت بھی کنفرم تھی. تو جب یہ حالات ہوئے تو والد صاحب نے کہا بھائی اب تم داخلہ لے لو بی اے میں. تو میں گجرانوالہ سے واکنڈ شفٹ ہو گیا، چلا گیا اپنے والدین کے پاس. تو میں داخلہ لینے کے لیے گورنمنٹ کا ایک ہی اس وقت بڑا کالج تھا، گورنمنٹ ڈگری کالج اصغر مال، وہاں داخلے کے لیے گیا. میرے نمبر اچھے تھے، 510 520 تھے میرے ایف ایس سی میں، ایف اے میں. تو داخلہ تو دینے کے لیے فوری طور پہ تیار ہو گئے کہ اچھے نمبر تھے میرے. تو کہنے لگے یہ 2 سال کا جو وقفہ آیا ہے وہ آپ کہاں رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ داخلہ نہیں، حیثیت نہیں تھی. نہیں آپ اپنے والد صاحب کو لے کے آئیں. میں واپس گیا، والد صاحب کو کہا، والد صاحب کو پھر اگلے دن پھر کالج میں لے کے آیا. وہ متعلقہ جو پروفیسر صاحب داخلے کے انچارج تھے، خلجی صاحب، مجھے ان کا نام اب بھی یاد ہے. والد صاحب کے ساتھ میں ان کے سامنے پیش ہوا. انہوں نے والد صاحب سے ایک ہی کویشچن کیا کہ یہ 2 سال بچہ کیا کرتا رہا ہے؟ انہوں نے صرف سادہ سا جواب دیا کہ میری حیثیت نہیں تھی کہ میں اس کو پڑھا سکوں. اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں تو داخلہ کرانے کے. تو بی اے میں آپ کے کیا مضامین تھے؟ بی اے میں میرے اکنامکس تھا میرے سبجیکٹ، ساتھ سوشل ورک تھا. اور اس دور میں سائنس کا نہیں، آج کل تو ہر کوئی سائنس تھا، لیکن ہم جو کر رہے تھے وہ یہی رجحان چل رہا کیونکہ تھا. آج کل تو ہر بچہ ہی سائنس کے جی ایف ایس سی. لیکن ہم جو ہماری جو پہنچ تھی وہ یہی تھی کہ اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے یہ زیادہ بہتر ہے. جس طرح آج کل کے ٹاپرز کے تو آتے ہیں جی 95%، 90%، 96%. آپ کے دور میں بھی یہی تعلیمی معیار تھا؟ دیکھیں نا میرے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن آئی تھی، 60% کی جو فرسٹ ڈویژن ہوتی تھی. آج کل 60% کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. پوچھ رہے، اور ہم اتنے خوش تھے کہ یار فرسٹ ڈویژن آ گئی. یعنی مجھے اگلے داخلہ ملنے میں بھی کوئی مشکلات نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب ਤੁਹਾਡੇ 60% ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ. حتیٰ کہ جب میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا تو 2 سال کے، تو میری عادت تھی کہ ہم روز ہی واکنڈ سے آتے تھے. اچھا، آپ وہ سفر کس طرح کرتے تھے؟ کوئی موٹر سائیکل وغیرہ رکھی تھی؟ نہیں کوئی نہیں، کیونکہ واکنڈ کے جتنے ملازمین کے بچے پنڈی میں پڑھتے تھے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بسیں تھیں جو کہ صبح کے ٹائم لے کے آتی تھیں، اور تقریباً جب فارغ ہوتے تھے وہ بسیں واپس جاتی تھیں، اور بالکل نامینل چارجز ہوتے تھے. وہ منتھلی پاس بن جاتا تھا، اس میں افسروں کے بچے بھی ہوتے تھے، ایگزیکٹوز کے بچے بھی ہوتے تھے، مزدوروں کے بچے بھی ہوتے تھے. اچھا، پنڈی ایک بڑا شہر تھا، ظاہری بات ہے، تو ادھر سیر سپاٹا، کوئی فلمیں دیکھنا کا شوق تھا کوئی؟ پنڈی آپ کہتے ہیں بڑا شہر تھا، اس وقت تو اتنا سا تھا. اچھا وہ تب کیپٹل نہیں بنا تھا؟ تب کیپٹل بن گیا ہوا تھا، لیکن کیپٹل بھی میں کیا تھا، اجاڑ بیابان تھا. اچھا. میرے بڑے گہرے دوست جو بعد میں آرمی میں چلے گئے، میجر احسن فاروق صاحب، وہ میرے گہرے دوست تھے. ہم اکٹھے واکنڈ سے جاتے تھے کیونکہ ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی آرڈیننس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے ان کو بھی وہ فیسلٹی تھی. تو ایک ہی دن کہنے لگے چلو یار اسلام آباد چلتے ہیں. بی اے میں تھے ہم. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسلام آباد کس سن میں یہ اس کی سنگ بنیاد کیوں؟ یہ تو پتہ ہے ایوب دور میں رکھا گیا تھا اس کا. یہ میں جو ذکر کر رہا ہوں نا، جی سن 65 کی بات کر رہا ہوں.
اچھا سن 65 پہ کیا آپ نے ذکر کیا؟ 65-66 میرا جو تھا وہ میرا BA تھا. اچھا سن 65 کا ذکر کیا. 65 کی جنگ تو جی وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. 65 کی جنگ جو تھی وہ وا کینٹ میں گزاری ہم نے. اچھا وہ تو بڑا سینسیٹیو ایریا تھا. بہت سینسیٹیو ایریا تھا. وہاں جو رہائشیں بنی ہوئی ہیں، کوارٹر بنے ہوئے ہیں، تو ان کے آگے پیچھے کافی کھلی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو ہم نے وہاں حفاظتی طور پہ ایل شیپ کے مورچے کھودے ہوئے تھے. ایل شیپ کے کیوں؟ ایل شیپ میں کہ جب وہ بم گرے بھی تو ایک طرف نقصان ہو دوسری طرف نہیں ہوتا. اچھا تو یہ سیدھا نہیں ہوتے مورچے، ایل شیپ کے یا کوئی ان کو ٹیڑھا میڑھا بنایا جاتا ہے. اچھا اس دور میں کیونکہ اتنا سینسیٹیو ایریا تھا، آپ لوگوں کو کوئی شہری دفاع وغیرہ کی تربیت بھی دی گئی؟ ساری واکنڈ کی جو رہائشی ایریا تھے ان کی چھتوں پہ گنے فٹ تھیں، باقاعدہ انتظام تھا، سارا حفاظتی انتظامات تھے. اور رات کو جب خطرے کے سائرن بجتے تھے تو ہم اپنے کوارٹر سے نکل کے انہیں کوئی اٹیک ہوا تھا خدا نخواستہ؟ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوا تھا. اچھا اس کا نہ ہونے کا وجہ یہ تو کیونکہ باقی تو علاقوں میں سنا ہے کہ کافی زیادہ اٹیکس وغیرہ ہوئے تھے، بتاؤں سیالکوٹ، چمنڈا اور یہ صبح جو آرڈننس فیکٹری کے ٹائمنگز ہیں نا وہ تقریباً 6:30 تو لوگ گھروں سے 6 بجے نکل جاتے تھے. تو سراؤنڈنگ جتنے دیہات ہیں واکنڈ کے، وہاں کے اتنی لیبر کام کے لیے واکنڈ آتی ہے، اب بھی آتی ہے، وہ سب سائیکلوں پہ آتے ہیں، سارے سائیکلوں پہ آتے ہیں. صبح کے ٹائم آپ واکنڈ کی سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے حساب سے موٹر سائیکل بھی کسی کے پاس شاید ہوتا ہو. تو حتیٰ کہ ایگزیکٹو افسر بھی سائیکلوں پہ آتے جاتے تھے اللہ ماشاء اللہ. تو وہ صبح کے ٹائم اتنا رش تھا، اتنا رش ہوتا ہے. تو ہم نے سنا تھا کہ صبح ہی 6-6:30 بجے کے قریب انڈیا کے طیارے آئے ہیں ادھر ایبٹ آباد کی طرف سے. تو وہ ہماری فیکٹری کے اوپر سے گزر گئے ہیں. تو کہیں سے جاتے ہوئے وہ جو سائیکلوں پہ رش آ رہا تھا لیبر کا سنا ہے، میں کوئی چشمدید گواہ تو نہیں، تو انہوں نے کوئی برسٹ مارا یا کچھ گولیاں چلائیں. لیکن اللہ کے فضل سے فیکٹری کو کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. اچھا وہ جب دور تھا یہ سن 65 کا جنگ ہوئی تو آپ ایک نوجوان تھے، کیا جذبہ تھا اس وقت قوم میں؟ کوئی بھرپور کوئی؟ ہمارے پاس نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا، گھروں میں کوئی خوش قسمت ہوتا تھا کس کے پاس ریڈیو. تو جب 65 کی جنگ ہوئی تو ایوب خان صاحب نے جو پہلی تقریر کی تو وہ سننے کے لائق تھی. ہم نے جو اخبار میں پڑھا تو ہم دوسرے گھروں کے کھڑکیوں کے پاس جا کے، یہ بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ریڈیو تھا، تو ان کی کھڑکیوں کے ساتھ جا کے ایوب خان کی تقریریں میں سنا کرتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے کس قوم کو للکارا. ہاں بڑی مشہور یہ مشہور ہے. ہاں جی. تو وہ اتنا جذبہ ہوتا تھا. لیکن ہم اس وقت بچے تھے، کوئی ہم زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتے تھے، نہ کوئی اتنا سامی. لیکن یہ کیونکہ یہ فخر تھا کہ واقعاً ایک ایسا ایریا ہے جہاں کے سارا دفاعی صلاحیتوں کو امپروو کرنے کا بندوبست ہے. اللہ کا شکر ہے کہ واقعاً بالکل ہر طرح سے محفوظ رہا. اچھا آپ نے پھر BA کی تعلیم آپ نے جیسے بتایا کہ پنڈی سے حاصل کی. پنڈی میں آپ کو اساتذہ کرام کو خاص کوئی قابل ذکر کوئی ایسے کوئی ملے جس طرح آپ نے سودائی صاحب کا ذکر کیا، میر صاحب کا ذکر کیا پنڈی میں بھی؟ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت ہمارے کالج کے پرنسپل ہوتے تھے ڈاکٹر اشفاق صاحب، بہت مشہور و معروف ہستی ہے جو اس وقت کے لوگ جانتے ہیں. کیا سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ کیا سبجیکٹ؟ انگلش پڑھاتے تھے وہ. اچھا. درمیانے کا آدمی تھے اور بہت ہی مشہور و معروف تھے. ہم ان کو اسٹیل مل کہا کرتے تھے. اسٹیل مل؟ ہاں ان کا نک نیم رکھا وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان میں اسٹیل مل قائم کی جائے. تو اس وقت تک پاکستان اسٹیل مل نہیں بنی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ بہت ادبی شخصیت تھے اور وہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ جب تک پاکستان اسٹیل میں
خود کفیل نہیں ہوگا پاکستان صحیح ترقی نہیں کر اچھا سکتا۔ اس دور میں کالجز وغیرہ میں ریگنگ وغیرہ ہوتی تھی؟ ریگنگ کا کانسیپٹ میرے خیال حاجی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، یاد نہیں ہوا جو ہوتا ہے نا ریگنگ آج کل تو کالج میں جب نئے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا تو جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، پرانے اسٹوڈنٹس، وہ ان کی کھینچائی کرتے ہیں. نہیں وہ اتنا کوئی زیادہ نہیں، اکا دکا کوئی واقعات ہو جاتے تھے، باقی کوئی ایسے خاص نہیں اس زمانے. یہ تو جیسے آپ کی جو کالج تھا، یونیورسٹی تھی جہاں سے آپ نے بی اے ایم اے کیا، اس میں کو ایجوکیشن تھی؟ ہاں اس میں کو ایجوکیشن تھی. وہ آ جا کے کو ایجوکیشن میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ اسی کالج میں ایم اے کی کلاسیں تھیں، ایم اے جغرافی، ایم اے اکنامکس. تو کیونکہ میں اسی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے ایم اے اکنامکس میں داخلہ بھی فوری طور پہ مل گیا. نہیں، ایم اے اکنامکس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ چونکہ بی اے میں اکنامکس فیلڈ تھی نا. اچھا اچھا، میں اکنامکس میں جانا اچھا. جب آپ نے اکنامکس پڑھی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں؟ اس وقت تک کچھ نہیں تھا، بس پڑھ رہے تھے. یہ تھا. لیکن یہ تھا کہ میرے بی اے میں بھی نمبر ماشاء اللہ اچھے آئے تھے. میں اپنی مارکنگ خود کیا کرتا تھا. اچھا. میں نے جو مارکنگ کی ہوئی تھی، میں نے فرسٹ ڈویژن کی ہوئی تھی بی اے میں. اچھا. لیکن تمام سبجیکٹوں کی مارکنگ جو تھی میری تقریباً صحیح آئی. جو آپشنل سبجیکٹ تھا پرشین، جو کہ میں نے 8ویں تک ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ بھی پڑھا ہوا، اس میں میرے متعلقہ جو میری ایسٹیمیٹ تھا، میں نے کو تقریباً 74-76 نمبر کا لگائے ہوئے تھے، وہ 64. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پرشین کا ذکر ہوا، میں معلوم ہے کہ آپ پرشین پہ کافی، آپ کو زبان پہ بھی عبور حاصل، آپ پڑھ لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں. یہ پرشین پڑھانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے انڈیا و پاکستان کی، پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کی جو سرکاری زبان تھی وہ بھی فارسی ہوا کرتی. اچھا ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان بنا اسلام کے نام پر، ٹھیک ہے، نظام اسلامی ہونا چاہیے اور اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا. فارسی کہاں گئی؟ اب تو نصاب میں کہیں دور دور تک فارسی کا ذکر، فارسی اب نصاب سے ختم کر دی گئی ہے. میں نے جو اپنے ہائی اسکول میں مڈل تک ایز اے الیکٹیو سبجیکٹ پڑھا ہے. میری جو سمجھ بوجھ ہے وہ بنیادی وہی اس وقت کی سیکھی ہوئی گرامر ہے. تو بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ ہم لوگ وہی انگریز کا نظام لے کے چل رہے ہیں، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا اس کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، اور جو ہمارے اسلاف کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. وہ تو آپ کو اوور آل بھی دیکھیں تو نئے ماحول کے مطابق آپ کو چلنا. صرف فارسی پڑھ کے بیچے تیل والی بات نہ ہو، کیوں ہو ایسے محاورے مشہور ہوئے ہیں. فارسی زبان جو تھی اس میں وہ چاشنی تھی کہ علامہ اقبال کا کلام دیکھیں، اپنے مولانا روم کا کلام دیکھیں، سعدی شیرازی کا کلام دیکھیں، تو وہ جو پورا خزانہ ہے وہ فارسی زبان میں ہے، جیسے ہم بھی استفادہ اب بھی کر رہے ہیں. اردو زبان میں بھی علامہ اقبال کی شاعری ہے، لیکن زیادہ شاعری جو ہے وہ دیکھیں ساری ان کی فارسی کی چل. لے جی، یہ آج ہم پہلی نشست کو اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. نشست تھوڑی لمبی ہو گئی، گفتگو اس قسم کی جاری ہے. انشاءاللہ اگلی نشست اس کے فوراً بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.